کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. دیکھنے میں کبھی کبھی کوزہ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ سمندر کو سمیٹ لے. کبھی کبھی خواجہ صاحب کا کوزہ ہی تو تھا. تو دیکھنے میں سبھی کبھی یہ دعا دیکھنے میں مختصر ہے لیکن اس کے اندر سمندر کی لہروں جیسا جوش ہے. یوں دعا کرو کہ اللہ ہماری عزت کو تو چھپا لے. تو پردہ ڈال دے اس ہماری عزت بچا لے. وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا اور ہمارے دل کو جس خوف میں مبتلا ہے اس سے امن دے دے. رو دل کو کہتے ہیں ہمارے دل کو امن دے. آمین روعاتنا وظیفہ. تو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو لڑائی کو جنگ کرنا چاہیے. جنگ کرو لیکن پڑھو بھی تو کیا ہے. طواف کرو کچھ پڑھو بھی تو کیا حرج ہے. لیکن صرف دعا کرو طواف نہ کرو الگ بات ہے. وضو نہ کرو صرف وضو کی دعا کرو وہ الگ بات ہے. غسل نہ کرو صرف غسل کی دعا کرو تو الگ بات ہے. لیکن کام بھی کرو اور اسے یاد بھی کرو کام آسان ہو جائے. بلکہ اس نے حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب کام کاج میں لگو تو ہلکا پھلکا نہیں بہت زیادہ خدا کو یاد کرو تاکہ تمہارے کام بنے. اس لیے کہ کام بنانا تو اسی کا کام ہے. بات بنانا ہمارا آپ کا کام ہے. اس سے آگے بڑھے گا نہیں. ہم آپ تو صرف باتیں بناتے رہے ہیں کام وہی بناتا ہے. دو چار آدمی بیٹھے ہو پوچھئے آپ بمبئی میں آپ یہاں کاہے کو بیٹھے ہو؟ کہا گپے مارنے کو بیٹھے. یعنی رات برباد کرنے کو بیٹھے ہو اوقات کی بربادی کے لیے بیٹھے. کیا بڑا مشن لے کے بیٹھے. کچھ لوگ کہتے ٹائم پاس کرنے کے لیے. وہ ٹائم رکا ہوا تھا انہوں نے بیٹھ کر کے اس کو سگنل دے دیا کہ جاؤ تو گزر جا. وقت کس کے لیے رکا ہے؟ سب ادھر ادھر کی بات. تو بہرحال وہ ایسی گھڑی تھی کہ آنکھیں ٹھٹک کے رہ گئی اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. یہ کتاب کہہ رہی ہے وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرتے تھے اللہ پر. الظنون طرح طرح کے گمان.
جو مومن خالص تھے وہ تو کہتے تھے جب اللہ کا وعدہ فتح کا ہے تو ہماری فتح تو ہو کے رہے، وہ یہ گمان کرتے تھے۔ اور جو بیچارے ابھی مضبوط نہ تھے وہ کہتے تھے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور جو منافق تھے وہ تو کہتے تھے کہ اب تو مسلمانوں کی جڑیں کٹ جائیں گی، ان کا خاتمہ ہو کے ہی رہے۔ تو جو جیسا تھا ویسا گمان کر رہا تھا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس جگہ آزمائش میں ڈالے گئے ایمان والے اور ہلا دیے گئے جو ہلا دینے کا حق ہے۔ ایسی آزمائش جو اپنے ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے۔ جی صاحب، جن کے درجے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے۔ اب کے جی والے سے تھوڑا جو ہے بی اے والے کا سوال ہوگا مسئلہ۔ یہ سب مضبوط ایمان والے تھے تو امتحان بھی خوب مضبوط ہوا۔ اسی لیے لکھا ہے وہ زلزلوا، اور ہلا دیے گئے، زلزال شدید، خوب جھنجھوڑ کر کے اچھی طرح سے ہلا دیا گیا۔ ایسا امتحان ہوا، ہلا دینے والا، کوئی معمولی امتحان نہیں ہوا۔ اصل میں یہ تو باہر کا منظر تھا کہ غطفان بالائی حصے سے آ رہے تھے، قریش نشیبی حصے سے آ رہے تھے۔ خود مدینے کے اندر جو یہود موجود تھے، یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر کو تو جھلا وطن کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے ہی یہ فتنے کی آگ لگائی اور ساری دنیا کو چڑھا کر کے اور چلا کے مدینہ لائے۔ یہ بنو نذیر تھے، لیکن بنو قریظہ کا قبیلہ ابھی وہیں موجود ہے مدینے میں۔ وہ اپنی جگہ پر معاہدہ تھا، حضور نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تھا، وہ اپنے معاہدے پر قائم تھا۔ تو یہ بنو نذیر کا جو رئیس تھا ہوئی ابن اخطب، یہ پوشیدہ طریقے سے گیا کعب ابن اسد قرظی کے پاس، یہ رئیس تھا بنو قریظہ۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا، یہ بدبخت کہاں سے آیا ہے، ضرور ہمارے لیے کوئی مصیبت لایا ہوگا۔ وہی سب کو چڑھا کے لایا تھا۔ اس نے کہا دروازہ کھولیے، مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ اب میں دروازہ نہیں کھولوں گا، تم میرے لیے کوئی آفت لے کے آئے ہوگے۔ میں دروازہ تو آپ کھولیے، شاید آپ کو ڈر ہے کہ روٹی کھلانی پڑے گی، یہ تانا دیا، اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہو۔ جب یہ تانا دیا تو وہ جھیل نہیں پایا۔ نہیں، روٹی کی بات نہیں، روٹی کھا سکتے ہیں آپ، کوئی بھی کھا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ آفت میرے لیے لے کے آئے ہو آپ۔ کہا آفت نہیں، سارے جہاں کی عزت میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اور پورے عرب کو چڑھا کے مسلمانوں کے خلاف لایا ہوں۔ جب تک ان کا خاتمہ نہیں کر دوں گا
جب تک چین سے نہیں بیٹھو. لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمارا ان کا معاہدہ ہے، اور انہوں نے معاہدے کے خلاف کچھ نہیں کیا. ہم کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے یہاں، لیکن یہ اپنی بات کہتا رہا. یہ فتنہ پرور تو تھا ہی. انہیں لگا کہ دیکھو کتنا بڑا لشکر، کتنا بڑا طوفان لے کر کے آیا ہوں، اور اس سے بہتر وقت تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا کہ آپ اب ہماری مدد کرو. تم بھی یہود، ہم بھی یہود. وہ سمجھاتا رہا. پہلے تو اس نے بہت منع کیا، بعد میں اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور مان لیا اس کے مطابق. کہا ٹھیک ہے، ہم بھی معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں. اگر تم سب لوگ جو ہے مسلمانوں کا استحصال ہی کرنا چاہتے ہو تو چلو تمہارے ساتھ ہے. کہا بس اب بڑھیا ہے، ہم لوگ باہر سے حملہ کریں گے، تم مدینے میں اندر سے حملہ کرنا. تو باہر کا حملہ تو روکا جا سکتا ہے، لیکن اندر سے گھر سے اگر حملہ ہو جائے تو یہ بڑا سخت ہو جائے. اس لیے یہ آیت ہوئی. اس وقت مسلمان جو ہے بڑی شدید طریقے سے جھنجھوڑے گئے، سخت جھنجھوڑنا.